ہمارے ساتھ ہمیں بڑے پیارے بھائی جوائن کر چکے ہیں جو کہ زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن سے ایسوسیٹڈ ہیں اور فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. آج کل بڑی مشکلات ہوتی ہیں فیلڈ میں بھی, خاص طور پہ جب ایسی جگہ ہو جہاں پہ کھانا پینا, رہنا, اوڑھنا, سونا, جاگنا, سفر کرنا, ان تک پہنچنا, مدد کرنا, اپنے آپ کو بھی سیکیور رکھنا, اپنے آپ کا بھی خیال رکھنا, اپنی ٹیم کا بھی خیال رکھنا, اور پھر لوگوں تک ایسے پہنچنا کہ جہاں کہیں پانی ہے, جہاں پہ کہیں گارا ہے, جہاں پہ اوپن سکائی ہے اور ٹھنڈ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہاں پہ پہنچنا رکنا مشکل ہو جائے. تو یہ بھی ان سے جانیں گے. اپنی مدد اور دوسروں کی مدد, یعنی اپنا آپ بھی خیال رکھنا اور دوسروں کی بھی مدد کرنا, ہر حال میں ہر طرح سے ان کو جو ضرورت ہے ان تک پہنچانا. ہم نے چونکہ بات کرنی ہے سردیوں کے حوالے سے کہ سردیوں میں غریبوں کی مدد کس طرح کی جا سکتی ہے. ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ہمارے پیارے بھائی ہیں نعیم الرحمان ناصف صاحب. ان کو پہلے خوش آمدید کہتے ہیں, پھر گفتگو آگے لے کے بڑھتے ہیں. نعیم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں ماشاءاللہ. آپ کی اپنی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بہتر ہے. لاسٹ ٹائم جب ہماری بات ہوئی تھی تو آپ فیلڈ میں موجود تھے, ہم اسٹوڈیو سے آپ کو یہاں پہ آن لائن لیے ہوئے تھے, تو حالات تب شدید گرمی والے تھے, حبس والے تھے, مشکل تھی بڑی, خود کھانے پینے میں مشکلات تھی, لیکن آپ مدد کے لیے وہاں پہ موجود تھے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, جیسے آپ خاص طور پہ کہا کرتے, تو وہ آپ کا جملہ میں نے ذرا لیا استعمال کرنے کے لیے. اب سردی چونکہ وہاں زیادہ ہے, زمزم کام کر رہے ہیں وہاں پہ, زمزم کے پروجیکٹ میں بہت ساری کامیابیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, لوگوں کے کام آنے کے حوالے سے. جو سب سے پہلی چیز میں دیکھ رہا ہوں جو ہم نے ڈسکس بھی کی ہے ڈے 1 سے لے کے اب تک, پانی کی فراہمی. پہلے پانی بہت تھا تو پانی کو نکالنے کے لیے مدد تھی, اب پانی کے جانے کے بعد زندہ رہنے کے لیے پانی حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے. وہ کیا مشکلات ہے؟ کھارا پانی ہے, بیلٹ ایسی ہے, کس طرح سے کوپ اپ کر رہے ہیں؟ ہم سے بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, پیغام ٹی وی کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور جو ہمارا کام ہے, اگرچہ وہ پیغام ٹی وی کا کام ہے, زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کام ہے, سو لوگوں کے سامنے وہ کام رکھنے کا موقع ملا, اس کا شکریہ. آلویز ویلکم جی, آلویز ویلکم. پانی کا جو مسئلہ ہے, پانی اس دفعہ آیا تو بہت زیادہ آیا, اتنا آیا کہ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ پانی اتنا آ سکتا ہے. یعنی ایک جو نقصان ہوا ہے نا لوگوں کا, ایک تو پانی نے کیا ہے, ایک نقصان اس کہہ لیجئے کہ اس امید نے کیا ہے کہ یہ پانی ایک ہاتھ سے اوپر نہیں جائے گا. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ سے اوپر نہیں جائے گا. حکومت ان کو بار بار کہتی رہی کہ اب نکل جائیں, پانی آ رہا ہے, تو وہ نہیں نکلے. تو پانی تو اتنا تھا, یعنی 14 فٹ 18 فٹ تک بھی بعض ایریاز میں چلا گیا, 10-12 فٹ تو موجود تھا ہر صورت. اب جب پانی وہاں خشک ہوا, الحمدللہ اکثر علاقوں میں خشک ہو گیا, بہت تھوڑا پانی رہ گیا. تو اب جو مسائل میں سے پانی کا مسئلہ ہے یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہینڈ پمپ لگے ہوئے تھے, یعنی اصل آپ سمجھے یوں کہ جو جلال پور سٹی ہے, سٹی کا پانی کھارا ہے, سٹی کا اپنا پانی میٹھا نہیں ہے, پورے جلال پور کا میٹھا نہیں ہے. گرد و نواح کی جو بستیاں وہاں میٹھا پانی ہے, سٹی کو پانی بھی سپلائی ہوتا ہے ان بستیوں سے, حکومت جو ہے وہ وہاں سے سپلائی کرتی ہے میٹھا پانی. بور کا جو جلال پور کا وہ کھارا ہے, تو لوگوں نے 2 الیکٹرک پمپ لگا رکھے ہیں, ایک کھارے کا اور ایک میٹھے کا. تو عام استعمال کے لیے وہ کھارا پانی یوز کرتے رہتے ہیں, اور پھر جب وہ 24 گھنٹے میں کہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پانی میٹھا آتا ہے تو اتنا بھر لیتے ہیں پینے کے لیے. اچھا, اس کی بھی ٹائمنگ ہے؟ اس کی ٹائمنگ ہے جی جی, وہ مختلف علاقوں کی, یعنی اس کالونی میں اتنے بجے آئے گا, اس میں اتنے بجے آئے گا, اس میں اتنے بجے آئے گا. جو گرد و نواح میں ہیں جو بستیاں ہیں, ان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وہاں تقریباً 90% جو ہینڈ پمپ تھے وہ ختم ہو چکے ہیں, چونکہ پانی کھڑا رہا ہے اور 20-25 دن کھڑا رہا ہے, تو بور بیٹھ گئے ہمیں, ختم ہو گئے ہیں. یعنی لوگوں نے 2 طرح کا پانی کا انتظام تھا, یا تو ہینڈ پمپ تھے یا وہ ان کے الیکٹرک پمپ تھے, دونوں ہی خراب ہو چکے ہیں. ایک کہ پمپ خراب ہو جائے تو وہ چلیں اس کو ٹھیک کر لیں, کوئی 500,000 دیں الیکٹریشین کو, ٹھیک ہو جائے. بور ختم ہو چکے ہیں. سو اب ہماری ان کی مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. ہماری وہاں مشکل ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. اور یہ بھی مشکل ہے کہ ہم جب تعمیر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اب تعمیر پانی کے بغیر تو ہو نہیں سکتی. سوری, یہ بات تھوڑی سی آگے چلی, میں آپ کو تھوڑا واپس لانا چاہوں گا. ڈیفینیٹلی, کیونکہ جی فیلڈ میں ہیں تو یہ ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بتا سکتے ہیں, لیکن میں چونکہ یہاں پہ موجود ہوں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی. پانی آپ نے کہا کہ کھارا, اور پھر پانی کی 2 طرح کی دستیابی. اچھا, پانی کے لیے کس طرح سے زمزم ویلفیئر ٹرسٹ, پیغام ٹی وی نے آغاز لیا, جس طرح لوگوں کو پہلے ایویکویٹ کرنے کے لیے, پھر شیلٹر دینے کے لیے, خوراک, امداد, کپڑے, میڈیکیشن,
پانی کے لیے کیا پمپ لگائے جا رہے ہیں, کیا بورنگ کی جا رہی, یہ کس طرح سے؟ میں گزارش کر دیتا ہوں, جب ہم اس سے پہلے جب ہم سندھ میں تھے تو وہاں سچویشن ذرا مختلف تھی. اچھا. وہاں بستیوں میں پانی کھارا ہوتا تھا, کڑوا پانی تھا, تو وہاں ہم یہ کرتے تھے کہ جہاں میٹھا پانی ہوتا تھا وہاں سے بور کر کے اور انڈر گراؤنڈ پائپ لا کے اور یہاں بستی میں پورا بڑا ٹینک بنا کے تو اس کو منسلک کر دیتے تھے اس کے ساتھ سولر کے ساتھ, تو وہ پوری بستی کے لیے کافی ہو جاتا تھا. یہاں صورتحال ذرا مختلف ہے, یہاں دیہاتوں میں میٹھا پانی ہے, کھارا نہیں ہے, لیکن ان کی اب استطاعت اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب سے 25-30 ہزار روپے لگا سکیں, اتنے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس, اتنے بھی پیسے نہیں. اب یقین کریے کہ لوگ اپنے پاس سے بستر خرید سکیں, لوگ اپنے بچوں کے لیے گرم کپڑے خرید سکیں, اتنا بھی نہیں ہے. سو مشکل اس وقت یہ ہے کہ وہاں پانی ہینڈ پمپ خراب ہو چکے, بور بیٹھ چکے ہیں. سو پیغام ٹی وی یہاں الحمدللہ یہ کر رہا ہے کہ تعمیر کے ساتھ ساتھ یہاں ہم ہینڈ پمپ لگا کے دے رہے ہیں گھروں میں, اور خاص طور پہ وہ گھر ابھی ہم فوری طور پہ یہ کر رہے ہیں, ہمارے اپنے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ہر گھر کو ایک ہینڈ پمپ لگا کے دے دیں. اچھا, ایسی ایک مثال, ان بہت ساری مثالوں میں سے ایک مثال ذرا ہم دکھاتے بھی ہیں. ہمارے پاس کیمرے میں ریکارڈ ہے. ویسے تو ہوتا ہے کہ جیسی یہ اسپیل گزرتا ہے تو کیمرے بند ہو جاتے ہیں اور لوگ, تو ابھی اس کو ہم دکھائیں گے بھی. اچھا, ایک چیز جو آپ ابھی بتانے لگے تھے کہ تعمیراتی مسائل ہیں, تعمیر میں بھی پانی کی ضرورت ہے. تعمیر کے لیے بھی پانی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو کھلا ہو تاکہ بلڈنگز کو لگائے. اس کو کس طرح کوپ اپ کیا جا رہا ہے؟ پانی تو زندگی ہے, قرآن کہتا ہے پانی زندگی ہے. پانی تو یعنی بنیاد ہے ہر چیز کی. تعمیر میں بھی وہی مشکل ہے کہ اب ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں, ہم نے جو سروے کیے اور ہم نے جو ڈیزرونگ لوگ تھے ان کو الگ کیا, ان کی لسٹیں بنائی اور ان کے گھروں کی تعمیر کا آغاز کیا, تو وہاں پھر سے یہ مشکل تھی کہ پانی نہیں ہے, تو ہمیں پہلے ہینڈ پمپ لگانا پڑتا ہے کہ پانی کا انتظام ہو, پھر اپنی تعمیر کا آغاز کرنا. آغاز یہاں سے ہی ہے. آغاز یہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ لوگوں کو آپ سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں, پھر ان کو باقاعدہ نامینیٹ کرتے ہیں, ان کی لسٹیں بنا. یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہر بندہ پریشان ہوتا ہے, پینک میں ہوتا ہے, جلدی میں ہوتا ہے کہ میرا کس طرح سے سنا جائے. کس طرح اس کو آپ نے چینلائز کیا چیزوں کو؟ کیا لوگوں کو آپ نے لسٹ بنا کے کال بائی کال بلایا یا ایک بستی میں سے 5 لوگ سلیکٹ کیے؟ وہ بھی میتھڈ ہے, بڑا مشکل ہے. وہ بھی بتائیے وہ کس طرح سے کیا؟ ہم نے یہ جو گھروں کی تعمیر ہے نظامی صاحب, اس میں تو ہم نے یہ کام شروع کیا تھا آج سے 2-2.5 ماہ پہلے شروع کر دیا تھا. جب لوگوں کو کھانا یعنی ان کی ضرورت اس وقت پکا ہوا کھانا تھا اور ہمارے کیمپ لگے ہوئے تھے اور ہم لوگوں کو کھانا مہیا کر رہے تھے, تو ہمیں معلوم تھا اور ہمارے یہ پروجیکٹ میں شامل تھا کہ ہم نے تعمیر بھی کرنی ہے. کیونکہ ہم نے سندھ میں بھی یہی کیا تھا کہ ہم نے راشن دیا, ہم نے کھانا دیا, اس کے ساتھ ہم نے گھر بنا کے دیے اسٹیپ بائی اسٹیپ. چونکہ ہمارے وہ اس میں شامل تھا تو اس وقت ہم نے ساتھ سروے شروع کر دیا تھا. ہم کیمپوں میں جاتے تھے, لوگوں سے ان کی معلومات لیتے تھے. آپ اگر کوئی خاتون ہے تو بہن آپ کیا کرتی ہیں, آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں, آپ کے بچے کتنے ہیں, گھر اپنا ہے, گر گیا نہیں گرا, جزوی گرا ہے, پورا گر گیا. اچھا, ایک تھا وہ معلومات دیتے رہے ہمیں, ہم ان کو معلومات لیتے رہے. ہم نے کافی معلومات وہاں اکٹھی کر لی, لیکن وہ حتمی نہیں تھی, وہ فائنل نہیں تھی. اس کو ہم نے فائنل کیا جب پانی تھوڑا کم ہوا تو ہم پھر ان بستیوں میں گئے ایویلویٹ کرنے کے اس کو. جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمارا گھر فلاں جگہ پہ ہے, پھر ہم نے وہاں جا کے ان کے گھر کو دیکھا کہ انہوں نے جو بتایا تھا وہ ویسے ہی ہے, پورا گھر گر گیا ہوا ہے, اور وہاں سے پھر ان کی معلومات اکٹھی کی. ہمارے پاس وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, تو پھر ہم نے ان کو آپ کہہ لیجئے کاؤنٹر چیک کیا کہ انہوں نے کہیں غلط تو نہیں کیا, فراڈری تو نہیں ہے کہیں پہ. سو جب ہمیں یقین ہوا کہ نہیں یہ جو انہوں نے بتایا ٹھیک بتایا اور واقعی مستحق ہیں, تو ان کو پھر ہم فائنل کرتے گئے اور ان کے ہم نے تعمیر کا آغاز فائنل کال. اور اس میں بھی گزارش کر دوں کہ ہم نے جو پرائورٹیز ہیں ہماری, ہم نے یتیم بچوں کو پرائورٹی پہ رکھا. ٹھیک ہے. ان بیوہ خواتین کو رکھا. ہمارے ہاں جو بیوہ خاتون میری نظر میں ہے یا پیغام ٹی وی کی نظر میں وہ اور ہے, ان دیہات والوں کی نظر میں بیوہ اور ہوتی ہے. کیا ہے وہ؟ اس میں فرق ہے. ہماری نظر میں بیوہ خاتون وہ ہے کہ وہ خاتون جس کے چھوٹے بچے ہیں, اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے, وہ بیوہ ہے. جبکہ وہاں کے لوگوں کے ہاں ہر وہ خاتون بیوہ ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے, بھلے اس کے بچے 4 بیٹے جوان کمانے والے کیوں نہ ہوں, ہم اسے بیوہ کنسیڈر نہیں کرتے. ٹھیک. لیں جی, اس پہ مزید بہت سی باتیں کرنی ہے, لیکن ابھی میں آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھا رہا ہوں کہ پانی جن کو فراہم ہوتا ہے اور پیغام ٹی وی یا زمزم ویلفیئر ٹرسٹ نے کیسے کام کیا. آئیے دیکھتے سنتے. بنائے خدمتوں کو ایک شعار ہم. پیغام ٹی وی دی بڑی مہربانی. نلکا سانو لوا دیتے ہیں, پانی دی بہت قلعہ تھی, سیلاب آئے, بورا سارے ختم ہو گئے, بہ گئے, تے نلکا سانو لوا دیتے ہیں. بہت اہم ضرورت ہے پانی دی, نلکے دی ضرورت ہے. انہیں دا بڑا شکریہ.
ٹھیک ہے جی، یہ ایک چھوٹی سی ایسی مثال ہے، ایسی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے، لیکن سب کچھ دکھانا چاہتے بھی نہیں، ٹائم بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے تعمیراتی مسائل کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو اس موسم میں سردی چکے ہے تو آپ کو بہت زیادہ کوزی رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو مختلف قسم کی چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو گرم بستر اور گرم کپڑے، اس کے لیے ہم نے کیا کام کیا ہے زمزم ویلفیئر ٹرسٹ؟ بستر کی تقسیم ہم نے 2 دفعہ ابھی حالیہ دنوں میں 2 دفعہ ہم نے کر دی، لیکن اس میں مشکل یہ آ رہی ہے کہ آپ یقین کریے کہ جب آپ گھروں میں جا کے دیکھتے ہیں نا تو لوگ آپ کو اپنے اگر ان کی پیٹی وہاں موجود ہے تو وہ کھول کے دکھاتے ہیں کہ کیا حال ہے، یعنی کسی کی کوئی چیز بچی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب وہ 10 فٹ 12 فٹ پانی ہوگا تو اگر کسی کے کمرے میں کپڑے پڑے بھی تھے، بستر پڑے بھی تھے، تو وہ کیا پڑے رہ گئے ہوں گے؟ ختم ہو گئے، سو کچھ نہیں ہے. تو لوگوں کو جب آپ ایک بستر دیتے ہیں، آپ یقین کریں جب ہم نے بستر کی تقسیم کی اور پھر ہم دوسرے دن گئے، چونکہ ادھر ہی ہماری تعمیر بھی چل رہی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ نعیم صاحب رات ہمارے بچوں نے آپ کو بہت دعائیں دی. اللہ اکبر. اللہ، یعنی رات جب ہم سوئے، ہمارے بچے اس گرم بستر میں سوئے، تو یعنی اتنی دعائیں دل سے نکلی. تو میں سوچ رہا تھا یہ ہمارے لیے کیا دعائیں، یہ دعائیں تو ہمارے ان بھائیوں کے لیے ہیں، ان بہنوں کے لیے ہیں جو ہمیں بھیجتے ہیں. ہم تو برج ہے نا بیچ میں، تو یہ اصل میں چونکہ ہم ان کے سامنے تو وہ سمجھتے ہیں ہم ہی کر رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے اور ہم ان کو بتاتے بھی ہیں. یہ دعائیں اصل میں آپ ان بہن بھائیوں کے لیے کیجئے جو دور بیٹھے ہیں، جو لاہور بیٹھے ہیں، کراچی ہیں، سیالکوٹ، فیصل آباد بیٹھے ہیں، لیکن ان کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہ وہاں سے بھیجتے ہیں، ان کے جذبات ہیں، اور ان کو ہم ان کے سامنے آپ کی مشکلات رکھتے ہیں تو فوری سے آمادہ ہو جاتے ہیں. سو یہ ان بہن بھائیوں کے لیے بھی اللہ ان کو جزائے خیر دے. یعنی ان کے بھیجے ہوئے بستر، ان کے بھیجے ہوئے جو گرم کپڑے ہیں وہ تن پہ ہیں الحمدللہ، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا یہ دیکھیں، کبھی آپ خود بھی محسوس کر کے دیکھیں نا کہ جیسے ابھی آج کل میں ٹھنڈ ہے، ابھی اس وقت بھی ٹھنڈ ہے، ذرا باہر نکل کے دیکھیں کہ آپ کے تن پہ گرم کپڑا نہ ہو اور آپ کے پیر میں ایسا جوتا نہ ہو جو سردی کو روک رہا ہو، تو انسانی جسم پہ کیا بیتتی ہے، اور اگر کوئی بزرگ ہو، کوئی بچہ ہو، تو اس پہ کیا بیت رہی ہوگی. سو اسی فیل کو سمجھ کے آپ ایک شخص کے لیے، ایک انسان کے لیے بھی کوشش کرنا شروع کر دیں تو وی کین میک اے ڈفرنس، بڑا اچھا ڈفرنس بن سکتا ہے. یہ ایک مثال ہے ہمارے ہاں جی، معروف ہے اس وقت مسجد رحمت للعالمین، جی، کا بہت بڑا کام ہے ماشاءاللہ سے. مسجد نے ایک کمیونٹی کا کام کیا ہے، تو وہاں ان کی جو تحریک ہے وہ 2 کلو چاول کی ہے. اچھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف 2 کلو چاول گھر سے لائیں اور یہاں مسجد میں دے جائیں. 2 کلو چاول سے ہزاروں من چاول اکٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں نے بھیجے. سو اس لیے جس کے پاس 2 کلو چاول ہے نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس چونکہ لاکھوں نہیں ہیں، میرے پاس کروڑوں نہیں ہیں تو یہ میرا کام نہیں ہے. 2 کلو چاول تو ہے نا، 2 کلو چاول بھیج دیں. ایک سوٹ تو ہے نا، ایک سوٹ، ایک شال ہے نا، وہ بھیج دیں. کچھ بھی بھیجیں، کچھ بھی بھیجیں. اور ہمارے گھروں میں ایسی ایکسیسو چیزیں پڑی ہوتی ہیں، زائد چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو ہم استعمال نہیں کر رہے، وہ بھیج سکتے ہیں، وہ بھیج سکتے ہیں. ان کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کیجیے، پیک کریں، وہ بچوں کی ہوں، بڑوں کی ہوں، خواتین کی، وہ کر سکتے ہیں. اچھا سر، شیلٹر، سائبان، چھت، بلکہ بھی اب ہم دکھائیں گے بھی یہاں پہ کہ ہم نے جو بستر وہاں پہ مہیا کیے ہیں، آپ دیکھ سکیں گے کہ وہاں پہ لوگوں کی جب یہ ضرورت پوری ہوئی ہے تو لوگوں کے چہرے کیسے خوشی سے کھلکھلا اٹھے. آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. آؤ ان کے درد بٹائیں، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، دکھ میں ہم بازو بن جائیں، یہ تو ہمارے. سردی بہت زیادہ ہے. پیغام ٹی وی والے نے ہم کو بستر دیا ہے، اس کی مہربانی. یہاں پر ٹھنڈ اور سردی بہت زیادہ تھی، ہمیں رضائیاں اور بستروں کی بہت ضرورت تھی. پیغام ٹی وی والا نے ہمیں رضائیاں اور بسترے دی. پیغام ٹی وی والا بہت شکریہ. سردی بہت زیادہ ہے، تسا کو بسترے دیتے نے، رضائیاں دیتے نے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں کا بہت شکریہ. ایسا کو رضائیاں دیتے نے، بسترے دیتے نے. پیغام ٹی وی والے کا بہت مہربانی. اچھا لگتا ہے نا کہ جب آپ کو اپنی محنت کا کہیں نہ کہیں کوئی ثمر نظر آتا ہے، کہیں نہ کہیں قبولیت کے درجے پہ تو فائز ہو رہا ہے. صاحب اتنی دعائیں ہوتی ہیں، آپ یقین کریں ایسے لگتا ہے کہ یار وہ تھک جاتے ہیں دعائیں دے دیں. اتنی دعائیں دیتے ہیں لوگ، اتنی دعائیں دیتے ہیں. آپ کو اطمینان ہوتا ہے، آپ کی تکالیف نہیں رہتی آپ جب سنتے ہیں. یقین کریے میں نے اس پہ بھی بات کرنی ہے تکالیف کے حوالے سے بھی، لیکن ابھی چونکہ ہم ذکر کر رہے تھے تعمیر کے حوالے سے، شیلٹر، سائبان بڑا ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس سردی میں کہ بہت شدید آگے یہ ہونے والی ہے. گھروں کی تعمیر ہم کر رہے ہیں، زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کر رہے ہیں، پیغام ٹی وی کر رہے ہیں، وہ کن مراحل میں ہے، کیا کر رہے ہیں؟ نظام صاحب، ہم یہ کام ذرا ایکسپینسو ہے تعمیر کا نا. جی، تقسیم جو ہے راشن کی تقسیم، اگرچہ ہر کام ہی قابل قدر ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، اور ہم ان لوگوں کی تعریف بھی کرتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اور لوگ بہن بھائیوں کا کام آتے ہیں، بٹ
تعمیر کا کام بہت ایکسپینسو ہے یعنی ان کے مقابلے میں. سو اس میں اکثر جو ہمارے بھائی ہیں, اکثر جو ہماری تنظیمیں ہیں, وہ پھر وہاں ہٹ جاتی ہیں وہاں سے. تعمیر کے آغاز جب ہوتا ہے تو وہاں سے پھر وہ بس کر جاتے ہیں. سو اس وقت اگر ہم جلال پور کی بات کریں گے تو آپ انگلیوں پہ گن سکیں گے 2 3 4 تنظیمیں ہوں گی جو تعمیر کا کام کر رہی ہوں گی, جو موجود ہیں. ٹھیک ہے. ادروائز وہ درجنوں جو تنظیمیں تھیں وہ اس وقت وہاں اس لیے نہیں ہے کہ وہ تعمیر نہیں کر رہی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کبھی کبھار جاتے ہیں, 1 مہینے میں 1 دفعہ 2 مہینے بعد, تو وہ کوئی نہ کوئی پیکج وہاں تقسیم کرتے ہیں. سو پیغام ٹی وی اور زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن نے, چونکہ سندھ میں بھی ہم نے تعمیر کا کام کیا اور ہم نے 2 سال تک کیا. سیلاب کے بعد سے 2 سال تک ہم تعمیر کرتے ہیں. تو یہاں بھی الحمدللہ اس وقت بھی ہم نے لوگوں کے سروے کیے اور ان کو ان کی لسٹیں بنی, تو ان کی تعمیر کا آغاز ہو چکا. بلکہ بہت سارے گھر جو ہیں وہ تکمیل کے مراحل میں ہیں. یعنی کہہ لیجئے کہ اب اگر فوٹیج آپ کے پاس ہو, جی بالکل آئے گی, بلکہ ہم دکھا بھی رہے ہیں ابھی, تو اس میں دروازے اور ونڈوز باقی ہیں اور اس کا پینٹ باقی ہے. یہ بالکل وہی فوٹیج ہے جی, آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا پینٹ باقی ہے اور دروازے ونڈوز باقی ہیں, اور باقی الحمدللہ گھر اس وقت بہت سارے گھر مکمل ہو چکے ہیں اور بہت سارے ان کا آغاز ہونے جا رہا ہے. یعنی ہمارے مراحل ہیں کہ ہم 20 گھروں کا ایک دفعہ شروع کرتے ہیں, 20 جب تکمیل کے مراحل میں ہوتے ہیں تو اگلے شروع کرتے ہیں. سو اس طرح کر کے ان کو اس کے فیزز بنے ہوئے ہیں. سو الحمدللہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اگرچہ سردیاں شروع ہوگی, جو ہمارا پہلا فیز ہے یہ اگلے کوئی انشاءاللہ 8-10 دن کے اندر ہم ان کے حوالے کر دیں گے, ہینڈ اوور کر دیں گے ان کو. ماشاءاللہ. گھروں کے ساتھ ساتھ اللہ کا گھر بھی ہے, مساجد بھی ہے. مساجد کے حوالے سے ہم نے کام کیا ہے, اور بلکہ آپ کو تو انوائٹ بھی کیا گیا, خاص طور پہ بڑی محبت کا اظہار کیا گیا اور آپ کو انوائٹ کر کے کہا گیا کہ نماز کے لیے آپ تشریف لائیں گے, موٹیویشن کے لیے لائیں گے. بتائیے گا یہ. ہاں نظام صاحب, ایک تو میں جو مساجد کی تعمیر اس سے پہلے یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ جو ہماری گھروں کی تعمیر ہے وہ گھر انسانوں کے ہوں یا وہ اللہ کے گھر ہوں, دونوں صورتوں میں معیار اس کا ہماری پہلی ترجیح ہے. یعنی ہم گھروں کو اس طرح نہیں بناتے ہیں کہ چیزیں پکڑ دھکڑ کے پوری نہیں کرتے اللہ کی توفیق سے. چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن وہ میٹر کرتی ہیں. یعنی آپ مٹیریل کیسا لا رہے ہیں, آپ سیمنٹ کون سا لگا رہے ہیں, اینٹ آپ کیسی لے کے آ رہے ہیں, آپ کا مستری کو آپ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں کہ اس کو دہاڑی پہ وہ کام کر رہا ہے, کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نہیں کمپرومائز. جو ہمارے گھر بنیں گے, جو سندھ میں بنے, آج ہم اللہ کی توفیق سے یہ دعویٰ کرتے ہیں, آج سے 3-4 سال پہلے 5 سال ہو گئے ہمیں گھر بنے ہوئے جو سندھ میں, آج بھی آپ جا کے دیکھیں گے, ہم کہیں گے آج بھی کوئی جا کے ہمارے گھر دیکھے, کوالٹی ہے, کوالٹی. اور جو یہاں تعمیر ہو رہے ہیں, ہم اپنے بہن بھائیوں سے کہتے ہیں آپ تشریف لائیں, آپ ہمارا کام دیکھیں, معیاری کام ہے. اور لوگ یقین کریں, سندھ میں بھی کہتے تھے, ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل دیتا, ہم اپنی جیب سے لگاتے تو بھی ہم اتنے اچھے گھر نہ بناتے, اتنے پائیدار نہ بناتے. سو اللہ کی توفیق سے ہم جو گھر ہیں لوگوں کے لیے وہ بھی, اور مساجد کی آپ نے بات کی, تو اکثر مساجد جو ہیں وہ ان علاقوں کی وہ زیر آب آ گئی. وہاں بھی کسی میں 4 فٹ پانی کھڑا رہا, کسی میں 6 فٹ کھڑا رہا. تو اس میں ہوا کیا ہے کہ اس میں فرش بیٹھ گئے ہوئے ہیں, اس میں مساجد کی دیواروں میں دراڑیں آ گئی ہیں. بعض کے جب دراڑیں آئی ہیں یا دیواریں بیٹھی ہیں تو چھتیں بھی کسی کی ٹیڑھی ہو گئی ہیں, کسی کی آدھی چھت گر گئی ہے, مشکل ہو گیا. اچھا وضو خانے, واش روم متاثر ہو گئے. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ مساجد میں ان کی بحالی کا کام کر رہے ہیں کہ اس میں اگر فرش ہے تو فرش نیا لگا رہے ہیں, واش روم ختم ہو گئے وہ کر رہے ہیں, دیواریں ہیں اگر دراڑیں آ گئی وہ گرا کے وہ حصہ دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں. یعنی جتنا آپ, اگر اس میں 4 چیزیں ہیں, ایک مسجد میں 5 چیزیں ہیں, تو 5 چیزیں ہی کر رہے ہیں. تو اس کو کر کے اور اس کو بحال کر رہے ہیں. اور جب ہم بحال کرتے ہیں, ہم اس لیے مجھے بار بار اللہ کی توفیق کہنا پڑتی ہے کہ کہیں وہ تکبر نہ ہو جائے. سو اللہ کی توفیق سے جب ہم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری بحال کی مساجد یوں لگے گا جیسے یہ نئی تعمیر ہوئی ہوئی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور مجھے لگتا ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے خلوص کا, اور ان ہمارے بہن بھائیوں بڑوں اور جو نیک لوگ ہیں, جو صاحب دل ہیں, جو درد دل رکھتے ہیں انسانیت کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے, ان کا خلوص بھی شامل ہے اس میں, جو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں دیتے ہیں. اس کامیابی کے سفر میں ایک چھوٹی سی کامیابی کا چنک آپ کو دکھاتے ہیں, جن لوگوں کے گھر ہم تعمیر کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. چلا بھائی میرا مکان ڈھائے گئے, میں مزدور ہوں میں نا, میں مکان بناوان ہمت نہیں کرنا ہے. پیغام ٹی وی والے آئے میرے آج دیکھ رہے مکان بنانے, پیغام ٹی وی دے رہا, میں شکریہ ادا کر دیا خواب ہم, بنائے خدمتوں کو ایک شعار ہم, کریں یہ مالوا جان سار ہم. سیلاب آئے سارے گھر نہیں ڈھہ گئے ہیں, حویلیاں وغیرہ سب کچھ سارے ڈھہ گئے ہیں. میرا کما والا کوئی کہنا ہے, میرے بال ہیں چھوٹے چھوٹے بال ہیں, یعنی میرے کو سہارا کوئی چیز کا کہنا ہے. پیغام ٹی وی یعنی دی بہت مہربانی, شکریہ. انہاں آ کے سارا گھر بہترین
ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। सैलाब आया, सारा घर ढह गया। पैगाम टीवी वाले आए, उन्हें सारा घर बढ़ाए, शुक्रिया अस उन्हें दा अदा करें नो पैगाम टीवी वाले दा। पैगाम टीवी दा शुक्रिया अदा करें दे से भला ठंड ही था, बहुत ठंड है, साको बिस्तरे मिले गए, मकान ही घिरे गए तो वही बनवा दीते ने, ते मेहरबानी शुक्रिया अदा करें दे से असा तो सालों के दा, असा इतना सर्दी है, इतना ठंड है, साको बिस्तरे मिले, हर चीज़ मिली है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, जहाँ पे घरों की तामीर है, मसाजिद की तामीर है, गर्म कपड़े हैं, पानी की फरहमी है, वहाँ पे रोज़गार बड़ा अहम है। छोटे छोटे रोज़गार के ज़राए बनाए गए हैं, उस पर भी काम किया गया जमजम की जानिब से। जी बिल्कुल, हमने वहाँ हम तामीर का आगाज़ कर रहे हैं। आगाज़ हमने अपने इस दफ़ा जब सैलाब आया तो आगाज़ हमने लाहौर से किया जी, चूँकि सबसे पहले लाहौर के कुछ इलाके थे जो मुतासर हुए, तो हम यहाँ पहुँचे। यहाँ आपको याद होगा कि हमारी एक बहन थी जिनकी बेटी, उन्होंने वो तारीख़ भी तय कर दी थी उनकी शादी की, और उनका वो पूरा जहेज़ बह गया था। तो उसमें हमने अपने उस बहन के लिए, बहुत परेशान थी, तो बेटी की जहेज़ की मद में एक अच्छी अमाउंट जो है वो उनको की कि आप बेटी के लिए आप जहेज़ का इंतज़ाम कर लें। फिर यही हमने लोगों को रोज़गार के लिए, उनके रिक्शे के लिए हमने उनको रिक्शे दिलाए। एक साहब थे जो जिनका रिक्शा था कि मेरे पास और रोज़गार नहीं है, दूसरे साहब थे रोज़गार नहीं है, सो जिन का रिक्शों का रोज़गार था उनको रिक्शे दिलाए, जिनका रेडी का था उनको रेडी दिलाई। तो रोज़गार का सिलसिला हमने लाहौर से उसका आगाज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जो आइंदा हमारे काम हैं, जो आइंदा हमारी पाइपलाइन में चीज़ें जो टॉप प्रायोरिटी पे हैं, वो क्या हैं? देखिए, एक तो यही घरों की तामीर है जो इंशाल्लाह इसको हम रोक नहीं रहे, ये फेजेस में चलती रहेगी कि जब तक हम कोशिश करेंगे कि जितने वो लोग हैं जो मुस्तहिक हैं उसमें से जितनों के लिए हम कर सकें, तो 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, सो इसकी तामीर इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे। दूसरा, मैं अपने बहन भाइयों से ज़रूर कहूँगा कि इस सर्दी में बिस्तर को आप, मेरा ख़्याल है कि 3000, अब मुख्तलिफ उसके रेट हैं, 3000-3500 में बिस्तर और यानी रज़ाई, गद्दा और तकिया आपको मुयस्सर आ जाता है, अच्छी क्वालिटी, एक सेट मिल जाता है, एक सेट मिल जाता है। तो आप इतना ज़रूर करें, कम से कम एक सेट अपने ज़िम्मे ज़रूर लें। और हम कोशिश ये करें कि अगर हम ज़्यादा कर सकते हैं ज़्यादा करें। अगर आपको अल्लाह ने ज़्यादा इस्तिताअत दी है तो आप एक 100 बिस्तर लेके, 200 बिस्तर लेके आप वहाँ आ जाएं, हमें आपका हमारी खिदमत ले लें, और हमें कहेंगे हम परचेज़ कर दें, हमें कहेंगे तो हम वहाँ मौजूद हैं, आप खुद तशरीफ़ ले आए वहाँ पे, और हम आपको ऑन ग्राउंड आके देख लें। आप बिल्कुल, आप आएँ, अपने हाथ से तकसीम करें, हम आपको खिदमत देंगे अपनी, आपको वो सारा उसकी वो जो हमारे सर्वे किए में उन बस्तियों में हम आपको ले जाएं। अगर एक जगह पे तकसीम करनी है, हम आपको जगह मुहैया करेंगे, हम आपको टीम मुहैया करेंगे। सो इसमें ज़रूरत ये है कि हम आगे बढ़ें। बिस्तर की ज़रूरत है, पानी की बहुत ज़रूरत है। पानी के लिए आपने अच्छी बात करी, सॉरी आपकी बात चकली, कितना एक पे हमारा खर्चा आता है, या हम किस तरह से पोर्शन वाइज ऐड कर सकते हैं? देखिए, हैंड पंप जो है आप कहीं भी लगवाएं, जनूबी पंजाब में करें तो 25 से 30 हज़ार के बीच में, यानी मुख्तलिफ रेट हो जाते हैं। हम जो लगवा रहे हैं हम 30 हज़ार का कर रहे हैं, ठीक है, 25 हज़ार का लग जाता है, 30 के 35 का भी लग जाता है। उसमें फ़र्क ये पड़ता है कि आप किस क्वालिटी की चीज़ें उसमें लगा रहे हैं ना। 18,000 20,000 का भी लोग लगाते हैं, सो वो पाइप आप लोकल लगाते हैं कि अच्छी क्वालिटी का लगाते हैं। सो इस फ़र्क के साथ हम 30,000 रुपये का हैंडपम्प लगा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो पूरे इत्मीनान के साथ कि ये इंशाअल्लाह कई साल तक कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, और सबसे बेहतरीन सदका भी पानी का सदका, कोई शक नहीं है। मुझे वाइंड अप करना है अपना सेगमेंट, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर कहनी है कि ये हमारे वो हीरोज़ हैं, नईम नासिफ हैं, और इसके साथ साथ हमारे कैमरामैन्स बहुत गए यहाँ से, जहाँ ज़ेब दुरानी गए, कासिम गए, जहाँ और औरंगज़ेब गए, वसीम गए, के जिनको हम कहते हैं, हुमायूं गए, दूसरे वसीम साहब जो हल्दी वाले हैं वो गए, हमारी पूरी टीम गई है। तो बल्कि इसके साथ साथ मेरे ख्याल में यूसुफ सिराज साहब भी वहाँ से होके आए, मुफ्ती अजमल भट्टी साहब भी होके आए वहाँ से, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मेरा भी हिस्सा था कहीं पे। सो हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं हम लोग। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें जी। और एक चीज़ मैं, इन लोगों की अपनी मुश्किलात भी होती हैं, रहने की, खाने की, पीने की, ट्रैवल करने की, अपनी सेहत को बहाल रखने की, अपनी फैमिली से दूर जाके वहाँ पर रहने की, अपने प्यारों से दूर रह के अल्लाह के बंदों के लिए, ख़ास तौर पे अल्लाह की रज़ा के लिए वहाँ पे जाना। मैसेज देना चाहेंगे आपकी अपनी मुश्किलात के हवाले से भी एक छोटा सा? मैं अपनी मुश्किलात का नहीं करूँगा जिक्र,
میں نظامی صاحب ذکر اس بات کا کروں گا کہ یہ ایک پہلو سے تو ایسا ہی ہے کہ مطلب یہ سارے لوگ ہیرو ہیں، کوئی شک نہیں ہے، یہ گھر چھوڑتے سب، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ سعادت ہے. اب یقین کریے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہر بندے کے نصیب میں نہیں آتی. میں اس کو ہمیشہ اس پہلو سے لیتا ہوں کہ یہ میری سعادت ہے، اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا ہے، اللہ نے یہ مجھے موقع دیا ہے. یعنی اگر میرے ہاتھ سے کام ہو رہا ہے اور میں وجہ بن رہا ہوں بیچ میں، سو اس سے غریب کو فائدہ ہوتا ہے، ایک میرے بہن بھائی کے لیے راحت کا باعث بن رہا ہوں، تو یہ میری سعادت مندی ہے. میں اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اپنے ادارے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کو ہمیشہ اس طرح لیتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ جو بھی ہمارے یہ جس بھی ٹوٹے پھوٹے جو ہمارے اعمال ہیں سو اس کو اپنے ہاں قبول کر لیں. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمایا. اور اس کے پیچھے کچھ اور ہیروز بھی ہیں جن کے نام آپ کے سامنے نہیں ہیں، ہمارے ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جن کا ویژن ہوتا ہے، جن کا یہ باقاعدہ پورا مقصد ہوتا ہے، اور پھر ہم کہیں نہ کہیں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. آپ بھی اس حصے میں شامل ہو سکتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو آغاز میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنا ٹوکن آف لو، میرا اپنا ایک پیٹنٹ جملہ ہے، ٹوکن آف لو آپ بھیج سکتے ہیں. پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹس میں اپنی ڈیٹیلز جو ہم یہاں پہ آپ کو دیتے ہیں، فون نمبرز پیغام ٹی وی کے دیتے ہیں، ان میں آپ اپنے صدقات، عطیات، جو بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں، جو بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ بھیج سکتے ہیں. میں بالکل اعتماد اور وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ جو بھیجیں گے وہ آپ کی آخرت کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے اپنے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور جو آپ لوگ ہیں، آپ کی جان میں، مال میں، عزتوں میں، رزق میں، کاروبار میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ایسا اضافہ کرتے ہیں. اور آپ یہ بھی تو سوچئے کہ ہم نے اگر دیا تو کیا کمال دیا، ہم نے اس کے دیے میں سے دیا، ہمارا تو وہ تھا ہی نہیں، جو ہمیں ملا وہ اس کی رضا سے ہی ملا، ہمارے اپنے کسی فن یا کسی ہنر سے نہیں ملا. سو جب ہے ہی اس کا تو اس کی راہ میں دل کھول کے خرچ کیجئے. اور جس کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ جب لوٹاتا ہے نا تو بے حساب لوٹاتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو سمیٹوں کیسے. اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ اور اسی عزم کے ساتھ کہ ایسے ہی ہم کام کرتے رہیں، اپنوں کے ہی کام آتے رہیں، اور جو اپنوں کے کام آنا ہے وہ اصل میں اپنے ہی کام آنا ہے، ہمارے لیے بہتر ہے. میں تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ادا کروں گا نعیم الرحمان ناصر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے، اور ایسے جذبے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے دے کہ ہم بھی کسی کے کام آ سکیں. خوش رہیے. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. نہیں جی، اس کے ساتھ ہی سیگمنٹ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے آپ کے خوابوں پہ بات کرنی ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.